بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از مس صادق، یو آر واچنگ صادق ٹی وی. آج کا ہمارا موضوع ہے رہن یعنی گروی، شفا اور ہبہ یعنی بخشش، چوری، قسم، نظر کے متعلق جو غلط مسائل ہے ان کے بارے میں ہے. لیکن آپ کو ایک بات جاننا ضروری ہے جو ان مسائل کے متعلق ہے یا اس کے علاوہ دوسرے مسائل کے متعلق، چاہے وہ عبادات کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، معاملات کے ساتھ یا معاشرت کے ساتھ، کہ ان مسائل کی بہت مختلف شکلیں نکل سکتی ہیں. آپ کو اس مسئلہ سے متعلق کیا درپیش ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا اپنے آس پاس کے جید مفتیان اور علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ وہ صورت بیان کرتے ہیں جو لوگوں میں زیادہ مشہور ہوتی ہے، تو لہٰذا احکام میں یا جو ہے عبادات میں یا معاملات میں بہت سے مسائل کی مختلف شکلیں نکل سکتی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی چیز کے مختلف چیزیں نکل سکتی ہیں. آپ کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہے، مثال کے طور پر گروی کے متعلق، تو آپ کا مسئلہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور اس کا جواب بھی مختلف ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو ایسا مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا. یا جو ہے پھر جو آپ کے آس پاس کے جو قریبی علماء کرام ہیں ان سے آپ بہتر انداز میں سوال کر سکتے ہیں اور جواب آپ کو آپ کے سوال کے مطابق ہی ملے گا، چاہے یہاں پہ آپ پوچھیں یا کسی اور سے پوچھیں. اچھا جی، مسئلہ مشہور ہے کہ عام زمینداروں کا خیال ہے کہ اگر رہن میں یعنی گروی میں راہن جو گروی دینے والا ہے مرہونہ زمین یعنی جو گروی شدہ ہے اس کے منافع کو حلال کر دے تو وہ حلال ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. جو چیز گروی میں رکھی گئی ہے اس سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، ٹھیک ہے. اور اب گروی میں بہت سی چیزیں رکھ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے بتایا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو آپ یا کمنٹ میں پوچھیں یا اپنے قریبی علماء کرام اور مفتیان کرام سے پوچھیں. مسئلہ ہے کہ بعض عوام میں مشہور ہے کہ اولاد ہوتے ہوئے اگر اپنی جائیداد کا جز یعنی کچھ حصہ یا کل یعنی سارا کسی کو ہبہ کر دے، بخشش کر دے، تو اس کے نافذ ہونے کی یعنی اس کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جائیداد اس واہب کی جو ہبہ کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اس کی خود کی مقصوبہ یعنی اپنی کمائی سے ہو، یعنی خود کمایا ہوا ہو، جدی پشتی نہ ہو کہ اس کو وراثت میں مل چکا ہے اور وہ اب جو ہے تقسیم کر رہا ہے یا ہبہ کر رہا ہے. یہ بھی محض غلط بات ہے. چاہے اس نے خود کمائی ہوئی ہے، اس کی مقصوبہ ہے یا موروثہ ہے، اس کو وراثت میں مل چکی ہے، شرع میں اس کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ اس کا مالک ہے اور وہ پورے تصرف کا اس کا جو ہے اختیار ہے، اس کو وہ کسی طرح تصرف کر سکتا ہے. آپ کو ایک چیز وراثت میں مل گئی تب بھی آپ اس کے مالک ہیں، یا آپ نے خود اس کو کما لیا تب بھی اس کو آپ مالک ہیں. آپ جس طرح مرضی تصرف کر لیں، آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات ضروری ہے، وہ کیا کہ اگر یہ شخص مرض الموت میں یعنی اب یہ قریب المرگ ہے اور اپنی ساری جائیداد کسی کو ہبہ کر رہا ہے یا جو ہے وقف کر رہا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے، شرع یہ کہتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنی وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے کل میں جو ہے وہ نافذ نہ ہوگا، 1/3 میں ہوگا، اور وہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس پر کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے. تو مسئلہ کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. جو مسئلہ ہوگا تو اس لحاظ سے پھر جو ہے آپ نے اس کا سوال بھی کرنا ہے اور آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. لیکن اگر وہ بالکل صحت مند ہے اپنے ہر چیز کے لحاظ سے اور وہ پھر کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے، وقف کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا مالک ہے، وہ جیسے مرضی اپنے مال کسی کو بھی دے دے. اچھا جی، مسئلہ ہے بعض ہم سمجھتے ہیں کہ حق شفا یعنی آپ کی کوئی زمین ہے، گھر ہے، آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں اور اس پر کوئی آ گیا کہ بھائی آپ یہ نہیں بیچ سکتے، یہ میرا حق ہے. تو حق کی شفا جو ہے کہتے یہ رشتہ داری کے ساتھ خاص ہے. جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں، جو پرائے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی غلط بات ہے. کوئی بھی آپ پر شفا کر سکتا ہے کہ اگر شفا کرنے کی شرائط اس پر پورے اترتے ہوں، وہ آپ کے قریب میں ہیں، دائیں بائیں ہیں، سامنے ہیں، پیچھے ہے، جیسے شفا کے قوانین ہیں وہ اگر اس پر اتر سکتے ہیں
تو پھر وہ آپ پر شفع کر سکتا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ عوام میں بعض اعمال چور کو معلوم کرنے کے لیے مشہور ہے کہ اور اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں اور حجت بھی سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل ناجائز ہے اور شرعاً یہ حجت بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے۔ اور جس فن کا وہ عمل ہے تو اس سے وہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوتا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ بھائی اس نے یہ فن کیا وہ کیا، اب یہ اس کو اعتبار بھی کر لیں، اس پر یقین بھی کر لیں۔ وہ بالکل خیال کے اور وہم کتابیں ہیں۔ حتیٰ اگر دو عامل مختلف شخصوں پر چوری کا گمان رکھتے ہو تو ہر عامل کے عمل سے الگ الگ دونوں کے نام نکل آئیں گے۔ اور اسی طرح بالفرض اگر ان عاملوں کو جو چور کو معلوم کرتے ہیں آپ کسی فرضی نام دے دیں، کوئی بھی فرضی نام دے دیں، بس زید بکر عامر وغیرہ دے دے کہ بھائی ان پہ ہمارا شک ہے، تو وہ اپنے عمل سے وہی نام نکال لیں گے جو آپ نے دیے ہوئے ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ وہم اور گمان کی چیزیں ہیں اور اس طرح ان چیزوں پر یقین رکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، مسئلہ ہے کہ بعض عوام سے سنا گیا ہے کہ قسم کھاتے وقت بائیں ہاتھ کا انگوٹھا موڑ دیا جائے تو قسم نہیں ہوتی، یعنی آپ قسم کھا رہے ہیں کسی چیز کی کرنے نہ کرنے کے بارے میں اور پھر آپ انگوٹھا موڑ لیں تو وہ قسم نہیں ہوتی، یعنی آپ نے ایک چیز کے کرنے کی قسم کھائی، بعد میں وہ چیز نہیں کیا یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور آپ نے جو ہے وہ چیز کر لی اور آپ نے انگوٹھا موڑ لیا کہتے تو پھر وہ قسم نہیں ہوتی، یہ لغو بات ہے، وہ قسم ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس قسم کو توڑ دیا اور اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اچھا جی، مسئلہ ہے بعض عوام کو دیکھا گیا ہے کہ منت اور نظر کی جو مٹائی ہوتی ہے یا اس نے جو چیز مانی ہوئی ہوتی ہے منت میں، کوئی کانا ہے، مٹائی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ مسجد میں عام طور پر لا کر تقسیم کر دیتے ہیں اور وہاں پہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے سید حضرات ہوتے ہیں، ہاشمی ہوتے ہیں، قریشی ہوتے ہیں، امیر اور مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بکا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کی منت اور نظر پوری نہیں ہوگی، کیونکہ منت اور نظر کی جو خوراک ہے، مٹائی ہے، کچھ بھی ہے، وہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، نہ کہ امیروں میں اور ان لوگوں پر جن پر جو ہے وہ صدقہ خیرات نہیں ہوتا، جیسے سید ہاشمی اور قریشی وغیرہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔